السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے کہ جب تک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب موجود ہیں، اور اب وہ موجود ہیں 2030 تک۔ تو اس دوران پی ٹی آئی کا کیا بنے گا، عمران خان کا کیا مستقبل ہوگا، ان کی سیاست کیا ہوگی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ سردار صاحب، کیا آپ کی رائے ہے؟ عاصم منیر صاحب موجود ہیں اور انہوں نے عمران خان نے اپنے دور میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو کیا نہیں تھا، تو کیا وہ اس سلوک کی وجہ سے اس چیز کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ اب مجھے انتقام لینا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ضروری ہے اور پی ٹی آئی اس ٹریک پہ نہیں ہے جس ٹریک پہ اس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ عاصم منیر کی اور عمران خان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ عمران خان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فال آؤٹ ہوا ہے، اور وہ فال آؤٹ ہوا ہے عاصم منیر کے زمانے میں، یا عاصم منیر کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ باجوہ کے زمانے میں ہوا ہے، اور اس کے کازز ہیں، ریزنز ہیں۔ مثلا فیض حمید کی وجہ سے ہوا ہے بہت ساری چیزیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ عمران خان کا یہ کہنا اور سمجھنا ہے کہ بھائی پاکستان میں سیاست کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کچھ بھی نہیں ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے۔ تو اب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا اور ان کو حکومت جانی پڑی۔ ان کو ایسا سوچنا خود چاہیے تھا کہ بھئی ان کو یا تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت چلی گئی، اب آپ نے جنگ شروع کر دی، تو بھائی آپ ایک فائٹنگ فورس کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ تو یہ کام تو نواز شریف نے بھی کیا تھا۔ نہیں، نواز شریف نے پولیٹیکلی کیا، اس نے کوئی اس طرح برائے گراؤنڈ پہ نہیں لڑے۔ نہیں لڑے۔ دیکھو، ملٹری سے لڑ نہیں سکتا کوئی، جو بھی لڑے گا مرے گا۔ ہاں، ایک تو یہ بات آپ سمجھیں۔ اب عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میں ملٹری کو اتنا سپریس کروں گا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ 9 مئی جیسے واقعات کریں، 9 بجے واقعات کیے۔ پھر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ فوج کے معاملات میں دخیل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ چلو جی، آپ کے زمانے میں، اور عاصم منیر کا کوئی ذاتی جھگڑا تو تھا نہیں، 2-3 چیزیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی ایز اے آفیسر انچارج، CIA کا جو انچارج آفیسر کے طور پر ان کی نگاہ میں جو چیزیں آئی تھیں اس کو رپورٹ کیا تھا۔ حالانکہ اس کا جو رپورٹ ہے وہ بھی ابھی یہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اوریجنل رپورٹ فیض حمید نے بنائی تھی۔ فیض احمد کی بنائی ہوئی رپورٹ انہوں نے شیئر کی عمران خان کے ساتھ، تو ان کی نوکری گئی، ان کو انہوں نے کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے، باجوہ نے جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کیا، اور ان کی جو سچویشن تھی وہ لیکن سر اس کے بعد صورتحال میرا سر اگر کوشچن میں کر سکوں سر، دیکھیے، جب عمران خان جیل میں چلے گئے اور پھر طویل عرصے تک رہے، اس سے شروع میں ان کو یقین تھا کہ ان کے لوگ احتجاج کر کے ملک کو بلاک کر کے ان کو نکال لیں گے، لیکن وہ سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ان کی طرف سے مسلسل ڈیفرنٹ چینل سے یہ باتیں چلنے لگیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنا چاہتے عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو، اور عمران خان کی طرف سے مسلسل ریکویسٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے، پہلا کوشچن تو میرا یہ ہے کہ عمران خان کے رویے میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تبدیلی آئی تھی، اور وہ جب ان کو جواب نہیں ملا تو پھر وہ واپس اسٹیپ بیک کر گئے۔ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ عمران خان پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بی ٹیمز ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ حالانکہ وہ خود بھی تھے۔ نہیں، وہ خود نہیں تھے، چھوڑ دیں نا، وہ تو ابھی تو وہ بہت بڑے وہ ہیں، انقلابی ہیں۔ نہیں، اس وقت تو تھے نا، وہ تو کہتے تھے کہ وہ اس وقت بھی انقلابی تھے نا۔ جب وہ گئے تو وہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ نہیں بنانا، تو لائے تو وہی ان کو، ورنہ ان کے پاس تو ایک ممبر تھا نیشنل اسمبلی میں۔ تو مشرف کے زمانے میں وہ مشرف کہا کرتا کہ یار یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، میں کیا کروں، اس کے بعد تو ایک ممبر بڑی مشکل سے ہوا۔ تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی حالات ہیں،
اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، اور اس رول کے بیچ رہ کر ہی جو پولیٹیکل سروائیول کے لیے لوگ کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کریں گے اور آپ اس کو سمیش نہیں کرنے سر، میں کی یہی کوشش تو آپ سے کریں گے۔ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر ان کے رویے میں تبدیلی آئی اور انہوں نے مختلف نہیں آئی۔ چینل سے دیکھیں، ریکویسٹ کی نہیں، کہ دیکھیں، بھائی مجھ سے بات کرو، دیکھیے وہ اور یہ خبریں چلوائیں اخبار میں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آیا۔ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ مجھے واپس اقتدار میں لائے۔ اس کا مطلب اس یہ کا ہے کہ مطلب یہی ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ طاقت یہی ہے، اصل طاقت یہی ہے۔ تو اس کا مطلب دوسرا ایک یہ دوسرا نکلا یہ ہے کہ یہ کہ ان کے طاقت ہے بھی۔ رویے میں تبدیلی آئی نا عمران نہیں، خان کے، لیکن کہ میں نے سپریس کرنے کی کوشش کی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپریس نہیں ہوئی، تو اب میں ان سے ریکویسٹ کر لوں۔ لیکن جب وہ دوبارہ ریکویسٹ کامیاب نہیں ہوئی تو اب انہوں نے دوبارہ وہی رویہ اختیار کر لیا۔ کے پی کے میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ لگا دیا جو کھل کے بات کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ دیکھیے کوئی بات کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ ایک الگ باتیں ہیں۔ ایک آدمی کو چیف منسٹر کے طور پر کام کرنا چاہیے، اپنی کارکردگی اور اپنے لوگوں کی، اپنے لیکن electorate کو۔ ایجنڈا عمران خان کا تو یہ نظر نہیں آ رہا۔ بس سوال یہ کہ عمران خان کا ایجنڈا عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ عمران خان کے بارے میں سوچتا ہے، وہ عمران خان کے طور پر جیتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان یا پاکستان کے 25 کروڑ لوگ کچھ اہمیت نہیں رکھتے، اور اہمیت رکھتی ہے کہ عمران خان کی ایگو نہیں ہے۔ پالیٹکس میں ایگو ہے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوتی ہے، اور جو بھی ایگو ہوتی ہے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے ساتھ فال آؤٹ ہوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، بھٹو صاحب کا دیکھ لیں۔ بے نظیر کے ساتھ فال آؤٹ ہوا، بے نظیر کا دیکھ لیں۔ حالانکہ یہ وہ بھٹو کا سلسلہ تھا جو چل رہا تھا۔ ابھی جو آصف زرداری ہے 11 سال 12 سال جیل میں، 14 سال رہا، تو ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے سفر کیا، لیکن انہوں نے جنگ کا اعلان تو نہیں کیا نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور جو بھی ملیٹنسی کرنے کی کوشش کیا اس کا ناکامی ہوئی۔ اب عمران خان جو ہے وہ فوج کو فتح تو کر نہیں سکتے، نہ ان کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی وہ تو خمینی کی طرح یا خامنائی کی طرح انقلاب بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کے پاس اتنی میس سپورٹ نہیں ہے۔ نہیں تو وہ انقلاب کا ایجنڈا بھی نہیں تھا نا سر۔ نہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا۔ دیکھیے وہ اپنے ان کے آدمیوں کو، یہ سارے برگر پارٹی والے لوگ ہیں۔ یہ عمران خان تو پھر بھی 2 سال سے جیل میں ہے، اس نے تو برداشت بھی کر لیا ہے، اور جو لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان جیل میں نہیں رہ پائے گا، یہ غلط ثابت ہو گیا۔ وہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ دیکھیے جب آپ کسی کو جیل میں جاتے ہیں تو یو میک ہم پرومیننٹ۔ اب یہ بات ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا پالیٹکس سے۔ عمران خان کی پارٹی بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کا سپورٹ بیس بھی عوام میں موجود ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کا یہ خیال ہے، رائے عامہ کا اور بہت سارے میڈیا کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران اس وقت بھی پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہے، اینڈ اونلی پارٹی ہے۔ لیکن دیکھیے آپ کی پاپولیرٹی کو ووٹ میں کنورٹ ہو گئی، اور ووٹ میں لارجسٹ سنگل پارٹی ہونے کے باوجود آپ نے اقتدار تو نہیں لیا۔ تو ووٹ تو ملا نہیں نا سر۔ نہیں، اگر لارجسٹ سنگل پارٹی تھے، دیکھیں نا، ووٹ اس سینس میں نہیں ملا نا کہ ان کو سیٹیں نہیں ملی نا۔ جو دیکھیں اس بات کو تھوڑا سمجھیے، بے نظیر کے ساتھ جب مشرف کی لڑائی تھی تو جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جی بے نظیر جو ہے ان فرسٹ انسٹنس پرائم منسٹر نہیں بنے گی، اس کا اپنا آدمی نامینیٹ کریں گے آدمی۔ اس نے مختوم امین فہیم کو نامینیٹ نہیں کیا، باقیوں کو کیا، باقی لوگوں کو کیا کہ یہ ہوں گے یسرا فلانا یہ لوگ ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اس کی حکمت عملی تھی نا بے نظیر کی، کہ بھائی ملٹری سے لڑ کے جیت نہیں سکتے ہو، اور لڑکے جیتنے سے ملک کا بھی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے۔ تو اب کوشچن پھر وہیں آ جاتا ہے نا کہ اب عمران خان جو مسلسل ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے وہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، کبھی وہ پیروں میں گر جاتے ہیں، کبھی وہ کھڑے ہو کے گلے میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے گلے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پیروں میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ اگر رویہ رہتا ہے تو پھر ان کا سیاسی مستقبل کیا جیل میں ہی ہے؟ نہیں، لیکن ان کا سیاسی پلان کیا ہے؟ اقتدار ہونا، اقتدار تھرو اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جب تک ان کو تسلیم نہیں کرے گی،
ان کی ضرورت کو محسوس نہیں، اس وقت تو نہیں محسوس کر رہی، آئندہ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک عاصم، میرا کوشچن وہی ہے کہ عاصم منیر صاحب جب تک بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ عاصم منیر کی بات بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ عاصم منیر کی جگہ باجوہ تھا نا، تو باجوہ نے تو نکالا ان کو. تو باجوہ تو اختلافات کے بعد نکالا نا. میں آپ یہ کہہ رہا ہوں بھائی باجوہ نے نکالا، اور پھر جب عاصم منیر جو ہے آرمی چیف بننے لگا تو اس نے ہڑتال کر دی، اسے جلسہ کیا کہ اس کو نہیں بننا چاہیے. ارے بھائی اس کو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ابھی تو وہ نہ صرف آرمی چیف ہے، اب تو وہ ڈیفنس فورسز کا چیف ہے. تو اس کا مطلب ہے سر پھر کوشچن وہیں کھڑا ہے نا کہ دیکھیے مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ مستقبل یہ نظر آتا ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ گفتگو کرے، پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کے جو پولیٹیکل فورسز کو اس کے بارے میں تحفظات ہیں ان کو دور کرے. محمود اچکزئی کے ساتھ ملا تو ہے نہیں محمود اچکزئی تو خود بیچارہ باغی ہے، تو محمود اچکزئی خود اپنے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے. تو محمود اچکزئی جو ہے وہ اس کے لیے سلوشن نہیں ہے، یا وہ جو نہیں سر. اس میں کوشچن مجلس یہ ہے وحدت کہ عمران خان ایک اسٹیبلشمنٹ کو میسیج یہ دیتے ہیں محمود اچکزئی کو نامزد کر کے اپوزیشن لیڈر، یا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ایسے آدمی کو نامزد کر کے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں ایک اس کی رائے اچھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں آئی ایم اے پاور اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو جب تک وہ سامنے کھڑے رہیں گے ان کا مستقبل تو اسی طرح ڈارک رہے گا نا. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان اختلاف کیا کیا ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ جو افغان پالیسی ہے اس پر عمران خان جو ہے ٹی ٹی پی کا اور طالبان کا حمایتی ہے. نہ صرف حمایتی ہے بلکہ اس نے 40,000 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں لا کے آباد کیا. وہ ہمارے لیے روز حادثہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو پہلے بھی شاید یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو طالبان ہیں اور یہ طالبان کی گورنمنٹ ہے، یہ ہم پاکستان کے لیے ہندوستان اور ساری دنیا سے زیادہ خطرناک ہے. ہاں وہ آپ نے کہا ایک پروگرام میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک عمران خان اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، پولیٹیکل اپروچ ان کی پولیٹیکل ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سردار محمد اشرف صاحب. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی، اور اس میں اہم پہلو یہ کہ عمران خان کو اپنا رویہ پولیٹیکل بنانا پڑے گا، پولیٹیکل اپروچ رکھنی پڑے گی، تب ان کے لیے کچھ بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کیا ہوا؟ ابے اچھا میں اینڈنگ دوبارہ کروں. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی سردار. شام ریکارڈ پہ وہ اینڈنگ نہیں کی یار، میں نے کلوزنگ نہیں کی. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی، اور اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ سردار محمد اشرف صاحب نے کہا کہ جب تک عمران خان اپنے آپ کو پولیٹیکل رویہ میں نہیں لائیں گے، پولیٹیکل رویہ اختیار نہیں کریں گے، ان کا سیاسی مستقبل اسی طریقے سے رہے گا کمزور. لیکن جب وہ پولیٹیکل رویہ اختیار کر لیں گے تو شاید عاصم منیر اتنی بڑی رکاوٹ ان کے لیے نہ رہیں جتنی بڑی آج ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.